السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے اسپینش زبان کے ایک لفظ کے معنی اور استعمالات، کیونکہ یہ لفظ کافی کنفیوز کرتا ہے جب یہ فکروں کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں چل پاتا ہمیں کہ آخر یہ کیوں استعمال ہوا اور اس کے استعمال کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپینش زبان میں کے دو طرح کے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان کی پروننسیشن میں تو زیادہ فرق نہیں، ہاں البتہ ان کے معنی اور لکھنے میں فرق ضرور ہے۔ جو پہلا کے ہے، یعنی جس کے ای کے اوپر ایک ٹلٹ سی بنی ہوئی ہے، یہ والا کے تو سمپل ہے، جس کا معنی ہے وٹ یعنی کیا، جو کہ سوالیہ فکروں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک ہمارے پاس مثال ہے کہ کیڈس وٹ ڈو یو وانٹ، تم کیا چاہتے ہو یا تمہیں کیا چاہیے۔ مگر جو دوسرا والا کے ہے جس کے ای پر کوئی نشان نہیں ہے، اس کا اگر سادہ لفظوں میں معنی بتاؤں تو وہ اردو کے اندر ہے کہ ہے، یعنی انگلش میں اس کا معنی بنتا ہے دیٹ۔ لیکن یہ ٹاپک یہیں ختم نہیں ہوتا، پہلے اس دوسرے کے کی دو مثالیں دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلی اس کی مثال ہے جو creo que tiene 20 años۔ I think that he is 20 years old۔ میرا خیال ہے کہ وہ 20 سال کا ہے۔ جو creo que I think that میرا خیال ہے کہ، اب یہاں پر دیکھیے کہ کا مطلب کیا ہوا، that یعنی کہ۔ تو اگلا فکرہ ہے creo que debería irme۔ I think that I should go۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے۔ یہاں پر بھی کہ کا مطلب دیکھیے that یعنی کہ، creo que I think that مجھے لگتا ہے کہ یا میرا خیال ہے کہ۔ تو کہ کا مطلب ہو گیا کہ یعنی کہ that۔ یہ تو تھا ایک سادہ سا پروسیجر جس میں کہ کے بارے میں آپ کو معلومات ملی۔ اب اس کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں۔ اسپینش زبان میں کہ ریلیٹیو پروناؤنز کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ریلیٹیو پروناؤنز کیا ہوتے ہیں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں، تھوڑا سا سمپل سی ڈیفینیشن بتاؤں گا۔ ریلیٹیو پروناؤنز ایسے پروناؤن ہوتے ہیں جو فکرے میں موجود ناؤن یعنی اسم کی مزید یعنی کہ اضافی معلومات فراہم کرتے ہیں ہمیں۔ ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ The boy who is singing is my friend۔ El chico que está cantando es mi amigo۔ لڑکا جو گا رہا ہے میرا دوست ہے۔ اب یہاں دیکھیے ناؤن یعنی اسم کون سا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ ہے the boy یعنی کہ el chico یعنی کہ لڑکا۔ انگلش کے فکرے میں اب دیکھیے who یعنی کہ the boy کے بعد یعنی کہ el chico کے بعد، تو لڑکے کے بعد یہ دیکھیے انگلش کے اندر ہے who، اسپینش کے اندر ہے کہ جس کی ہم ٹاپک چھیڑے ہوئے ہیں، اور اردو کے فکرے میں ہے جو۔ تو یہاں کوئی کہ وغیرہ کا یعنی کہ دیٹ کا معاملہ نہیں ہے، اس کو سمجھے۔ اب یہاں پر ہو یعنی کہ یعنی کہ جو، یہ ریلیٹیو پروناؤنز کی ایگزامپلز ہیں جو کہ ناؤن کو یعنی کہ یہاں پر جو بوائے ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ اضافی معلومات دے رہے ہیں کہ وہ جو لڑکا ہے وہ گا رہا ہے، وہ کون ہے، وہ میرا دوست ہے، اس کے بارے میں ہمیں مزید معلومات دے رہا ہے یہ کہ یعنی کہ ہو یعنی کہ جو۔ تو یہی ظاہر کر رہے ہیں یعنی کہ ہو کہ یا جو، ہر فکرے کے اندر یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ جو لڑکا گا رہا ہے وہ میرا دوست ہے۔ تو یہ ریلیٹیو پروناؤنز کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ اب جس طرح انگلش کے ہو کی جگہ اسپینش میں کہ استعمال ہوا، اسی طرح اور بھی کچھ انگلش کے ریلیٹیو پروناؤنز ہیں جن کو اگر اسپینش میں ٹرانسلیٹ کریں کسی فکرے کے اندر تو ان کا میننگ بھی کہ بنے گا۔ یہ ہیں وہ الفاظ انگلش کے جن کو ہم اگر اسپینش میں کنورٹ کریں ایز اے ریلیٹیو پروناؤن تو ان سب کی جگہ کہ یوز ہوگا۔ یہ ہیں جی دیٹ، وچ، ہو، ہوم اور ہوز۔ ان سب کا معنی ہے کہ، یعنی اگر اردو میں آپ کو بتاؤں یعنی کہ جو، کہ، جون سا، جو کہ، جس، جسے، جس کا، یہ سب کیا کرتے ہیں، ہمیں ایک اضافی معلومات دیتے ہیں ایک فکرے کے اندر کسی ایک ناؤن کے بارے میں۔
تو یہی وہ الفاظ ہیں یعنی کہ جو جون سا وغیرہ وغیرہ جو ہمیں کسی فقرے کے اندر کسی ایک موجود یعنی کہ خاص ناؤن کے بارے میں مزید معلومات دیتے ہیں۔ تو یہی لفظ ہیں جن کی جب ہم اسپینش کے اندر ٹرانسلیشن کریں گے ایز اے ریلیٹیو پروناؤن تو ان کی جگہ کے استعمال ہوگا۔ آئیے اب ان کے ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلی ایگزامپل ہے لوس لیبروس کے están sobre la mesa son míos. The books that are on the table are mine. جو کتابیں میز پر ہیں وہ میری ہیں۔ اب یہاں پر ناؤن کیا ہے، اسم کیا ہے، وہ ہیں کتابیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب کتابوں کے بارے میں ہمیں یعنی کہ معلومات دے رہا ہے کہ یعنی کہ جس کا مطلب ہے دیٹ یعنی جو۔ لوس لیبروس کتابیں کے استان جو ہیں سوبڑے لا میسا میز کے اوپر، سون میوس وہ میری ہیں۔ اسی طرح انگلش کے اندر دیکھیے دا بکس کتابیں دیٹ جو آر آن دا ٹیبل میز کے اوپر ہیں اور مائن میری ہیں۔ تو یہاں پر امید ہے کہ پہلے فکر کے اندر آپ کو کے کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح یہ ریلیٹیو پروناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کے کا مطلب دیٹ یعنی جو، ٹھیک ہے نا جی، اور ظاہر کس کو رہا ہے، کتابوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اگلا فکر ہے جو compré el coche en el que viajamos. I bought the bus in which we rode. میں نے وہ بس خریدی جس میں ہم سوار ہوئے تھے۔ یہ ایک ماضی کا فکر ہے، کسی دوست کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک خاص بس تھی ہم جس میں سوار ہوئے تھے وہ میں نے خریدی تھی یا میں نے خریدی ہے۔ تو جو compré آئی باٹ میں نے خریدی، ایل کوچے بس خریدی، این ایل کے جس میں یعنی کہ جس کے اندر ہم بیاخاموس سوار ہوئے یعنی کہ یہ سفر کیا۔ تو یہاں پر ناؤن کیا ہے، کوچے یعنی کہ بس۔ تو بس کے بارے میں مزید معلومات کون دے رہا ہے، کہ یعنی کہ جس کا انگلش کے اندر دیکھیں تو مطلب ہے وچ یعنی کہ جس، اردو کے اندر دیکھیے تو جو compré el coche I bought the bus میں نے بس خریدی یا وہ بس خریدی، in el کے in which جس میں، تو کہ کیا ہے، ریلیٹیو پروناؤن کی جگہ ہے، in which جس میں viajamos we rode ہم سوار ہوئے تھے۔ تو ہمارے پاس اگلی ایگزامپل ہے جس کے اندر ہمارے پاس فکرہ ہے می امیگو es el chico que no estudia. My friend is the boy who does not study. میرا دوست وہ لڑکا ہے جو نہیں پڑھتا۔ اب یہاں پر کے کو دیکھیے ہو کی جگہ استعمال ہو رہا ہے جو کہ لڑکے یعنی کہ جو میرا دوست ہے اس کے بارے میں ہمیں معلومات دے رہا ہے۔ تو اسی طرح اگلا فکرہ ہے ہمارے پاس لا پڑی میرا persona que vi fue mi hermano. The first person whom I saw was my brother. پہلا شخص جسے میں نے دیکھا وہ میرا بھائی تھا۔ اب یہ فکرہ کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی یعنی کہ بینک میں، ریسٹورنٹ میں کسی کو دیکھا ہو، یا ویسے بھی ہم نے آپ کو اگزامپل تو دے دی۔ دا پریمیرا پرسونا کے بھی پہلا شخص یعنی کہ دا فرسٹ پرسن ہوم آئی سا، ٹھیک ہے نا جی، بی کا مطلب آئی سا میں نے دیکھا، فوئے یعنی کہ تھا، واز می اینڈ مانو مائی برادر۔ لا پریمیرا پرسونا کے میں پہلا شخص جسے یعنی کہ ہوم، اب ہوم کی جگہ کیا استعمال ہو رہا ہے، کہ یعنی کہ جسے بی آئی سا میں نے دیکھا، فوئے می اینڈ مانو واز مائی برادر۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسپینش زبان کے اندر کے کو کس طرح ریلیٹیو پروناؤنز کے طور پر استعمال کیا۔ ان ایگزامپل کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ دیٹ، اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا وچ، ہو، ہوم، یہ چار ایگزامپل ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو امید ہے کہ ان ایگزامپلز اور ڈیفینیشنز اور ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو کے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے گا۔